ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے قدرتی ہمیں یہ موقع دے دیا کہ شب دعا منانے کا خیال آیا عمران صاحب کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا 27 کے ساتھ، جمعے کی رات کے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، اس ساری کائنات پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اللہ کا شکر ہے مسلمان کو شرک میں دھوکہ نہیں لگتا، وہ پتھر کے آگے سر نہیں۔ ساری دنیا کے غیر مسلم اللہ کی توحید میں وہ بیچارے دھوکہ کھا گئے، اور کئی خدا بنا بیٹھے، کئی بھگوان بنا بیٹھے۔ مسلمان جاہل سے جاہل کو کہو پتھر نو سجدہ کرو، کہے گا میں کوئی کافر ہوں، کبھی نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کو سب سے بڑا اللہ کی ذات میں دھوکہ لگا ہے رب ہونے میں، کہ پالنے والا کون ہے۔ اس لیے اللہ کی کتنی صفات ہیں، صفت سے ذات کو پہچانا جاتا ہے۔ طارق جمیل ایک ڈاکٹر بھی ہے، وہ لاہور میں اس کا بورڈ لگا ہوتا ہے، تو آگے ڈاکٹر طارق جمیل اور مولانا طارق جمیل، صفت سے ہم دونوں الگ ہو گئے، میری پہچان اور ہو گئی، ان کی پہچان اور ہو گئی۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں صفاتی، اس میں اللہ نے اپنا تعارف کس نام سے کروایا؟ رب العالمین، کہ مسلمان سب سے زیادہ اس میں دھوکہ کھائیں گے، ان کو ڈرپیں کہیں اور سے نظر آئیں گی، ان کو وینٹیلیٹر کہیں اور سے نظر آئیں گے، اللہ کے خزانوں سے نظر نہیں آئیں گے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ۔ اور میرا رب کی خبر ہے کہ فرشتہ پر پھیلاتا ہے اور تجھے ان پروں پر باہر لے کے آتا ہے، اور تیرا کیا حال ہوتا ہے؟ لا لک سن طاقتا، تیرے منہ میں دانت نہیں کہ کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں کہ پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں کہ چل سکے۔ ارے میرے نافرمان بندے، جب تو ایسا تھا کہ نہ تو بتا سکے، نہ بول سکے، نہ سن سکے، نہ ہل سکے، نہ کروڑ بدل سکے، تو ادر تو لک عرقین رقیقین من ثدی امک ینبعان لک لبنا خالصا، میں نے ماں کی گود میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے جو تجھے ٹھنڈا بہترین مزیدار دودھ پلاتے رہے۔ فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی یہ کر سکتا ہے؟ تو جب میں تجھے وہاں نہیں بھولا، یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں کوئی نہیں تھکا۔ افیعجینی غریف عیشا اسوق الیک، تو میں 2 وقت کی روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ کیا میرے خزانوں میں کمی آ جائے گی؟ یا ابن آدم لم اطالق بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد، میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا، ابھی فجر کا حکم بھی نہیں دیا، ٹائم نہیں ہوا، میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا، تو کل کی روٹی کے لیے کیوں آج پریشان ہو رہا ہے؟ فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ مَنْ عَصَانِي فَكَيْفَ بِمَنْ أَطَاعَنِي، ارے پاگل، میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا ہوں، تو فرما برداروں کو میں کیسے بھول جاؤں گا؟ سب سے پہلی چیز جو مسلمان کے دل میں اتارنے والی ہے وہ لا الہ الا اللہ میں اس کے رب ہونے کا یقین ہے، کہ اس زمین پتھر ہو جائے، آسمان ویران ہو جائے، قطرہ نہ برسائے، زمین دانہ نہ اگائے، پھر بھی میرا رب مجھے کھلائے گا۔ اور اس کے خزانے کیا ہیں؟ یا ابن آدم، یا عبادی، میرے بندو، عبادی مسلمان کافر سارے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو، تم پہلے اور پچھلے، اور انسان اور جنات، اور مرد اور عورت، اور بوڑھے اور جوان، اور چھوٹے اور بڑے، اور سارے تم کٹھے ہو جاؤ، فسألونی، اور مانگو۔ تو ہم ایک بات کر رہے تھے نا، چونکہ ابھی یہیں مائک پہ 2 شروع ہو جائیں تو ہلا گلا ہو جائے گا، جی ایک بندہ گل کرو، ایک بندہ گل کرو۔ میرا اللہ کہتا ہے سألونی، تم سارے مانگو، کٹھے مانگو، کٹھے۔ اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اس وقت
اس سے پہلے کتنی مٹ گئیں، اس کے بعد کتنی آئیں گی۔ اللہ کہتا سارے آ جاؤ اور اکٹھے مانگو، اس میں گونگے کھڑے ہیں وہ بھی مانگو، تو تیرے رب کو سننے میں دھوکہ نہیں لگے گا کہ عمران صاحب نے کیا کہا اور شاہ صاحب نے کیا کہا اور طارق جمیل نے کیا کہا اور بابر صاحب نے کیا کہا۔ تیرے رب کو دھوکہ نہیں لگے گا۔ لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول، تیرے رب کو دھوکہ نہیں لگے گا کون کیا بولا۔ اور پھر آتیت کل انسان مسئلہ تھا، پھر میں سب کا چاہا سب کو دے دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو اس پر کچھ تھوڑی سی تری لگ جاتی ہے نا، تو اتنی کمی آ جاتی کہ تری لگ جاتی ہے، قطرہ نہیں لگتا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے خزانوں میں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی، اس سے مانگو جو دے کے خوش ہوتا ہے۔ کسی سے جان چھڑانی ہو قرضہ مانگنا شروع کر دو، تمہارا نمبر ہی بلاک کر دے گا۔ کسی سے باخلاق جان چھڑانی ہو تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، تمہارا نمبر بلاک کر دے گا۔ اور اللہ سے تعلق بنانا ہو تو اسے مانگنا شروع کر دو، جتنا مانگو گے وہ خوش ہوگا، جتنا مانگو گے وہ خوش ہوگا۔ تو مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ کے اور الحمدللہ رب العالمین ہر نماز کی ہر رکعت میں رب العالمین کر، پھر روٹی کے بارے میں پریشان ہو کہ ہمیں غیر کھلائیں گے۔ ہماری برکت سے پوری دنیا کا انسان، جس دن میرے نبی کی امت مر جائے گی اللہ قیامت قائم کر دے گا۔ ساری دنیا کے غیر مسلم ہماری برکت سے کھا رہے ہیں، ساری دنیا کے اللہ کا انکار کرنے والے دہریے اور اللہ کو ماننے والے غلط طریقوں سے جتنی دنیا میں خلقت ہے میرے نبی کی امت کے طفیل روٹی مل رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جس دن اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی نہیں رہے گا اللہ دھماکہ کر دے گا۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی کی بات پتھر پہ تو بات مٹ جاتی ہے، میرے نبی کی بات مٹتی نہیں، نہ جھٹلائی جاتی ہے۔ کیوں؟ ما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنے ارادے سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، زبان میرے نبی کی ہوتی ہے، بول میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے قیامت اس وقت آئے گی جب میری امت مٹ جائے گی تو اللہ مٹا دے گا، مٹا دے کسی کے اللہ۔ تو یعنی ہماری مثال ایسے بارات جا رہی ہو، یہ کوئی پانی منگوا لو، بارات جا رہی ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، بارات جا رہی ہو تو دلہا دے دو ٹھیک ہے، بارات جا رہی ہو، دلہا پوچھے نال والوں اتھے روٹی لبھے گی جتھے جا رہے ہیں، پھر دوسرے سے پوچھ اتھے روٹی لبھے گی جتھے جا رہے ہو، کہ الو دیا پٹھیا تیری برکت نال دا سانو روٹی لبھنی ہے تے تو آکھی جانا روٹی لبھے گی کہ نہیں۔ وہ اللہ کی قسم ہماری برکت سے دنیا کھا رہی ہے۔ اولک رب غیری، میرا رب کہتا ہے میرے سوا کوئی رب ہے؟ اولک رب غیری، میرے سوا کوئی رب ہے؟ جس نے فرعون کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جس نے نمرود کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جس نے شداد کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ہم تو اللہ کے ماننے والے اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا محبوب نبی ملا۔ جب یہ آیت آئی نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا، تو یہ انٹرنیشنل لا تھا، ہر امت کے لیے تھا 1 پہ 10۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے نبی کہتا ٹھیک ہے میرے مولا ٹھیک، لیکن میرے نبی نے کہا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے، میرے لیے اسپیشل ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، اپنی امت سے کہو میں ان کی نیکیوں کو کئی گنا کر کے بڑھا دوں گا، 10 گنا نہیں۔ تو میرے نبی نے کہا یا اللہ حالی گل ٹھکی نہیں، زد امت تھی، میری امت کو اور عطا فرما۔ اللہ نے کہا اچھا
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا میرے محبوب، آپ کی امت کی 1/700 کے برابر، 1/700، کوئی دنیا میں ایسا کاروبار ہے کہ 1 روپے پہ 700 روپے مل جائیں؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری امت کے لیے 1 پہ 700، میں قربان جاؤں اس حبیب مصطفیٰ پر، احمد مجتبیٰ پر، محمد مصطفیٰ پر، محمد و احمد، ماہی ہاشم، حاشر عاقب فاتح خاتم، ابو القاسم طہ یاسین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ ہاشم کے اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسوہ بن آدم علیہ السلام۔ تو میرے نبی نے میرے اور آپ کے سب کے محبوب نے کہا یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ کر، ساتھ تھوڑا ہے، زیادہ کر میرے مولا۔ تو اللہ نے کہا اچھا میرے محبوب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، نہ یہاں حساب لوں گا نہ آگے حساب لوں گا، اتنا دوں گا کہ اتھے بھی راج جاون گے، اگے بھی راج جاون گے۔ تو ایک اللہ مہربان، پھر ایک اللہ کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آپ نے کہا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، اس نے وہ دعا مانگ لی، اللہ نے مجھے بھی وہ دعا دی، میں نے چھپا لی، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا، جس دن یوتا بجہنم یوم القیامہ فتصفر زفرتن، جہنم کو لایا جائے گا، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جسع علی رکبتیہ، جب وہ جہنم آئے گی تو سارے نبی سارے رسول کہیں گے نفسی 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 نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اسی شور میں ایک آواز غالب آئے گی، ایک آہ، ایک چیخ، ایک پکار، ایک درد بھری آواز ہوگی جس کی طرف آنکھیں پلٹ جائیں گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ کون ہے؟ آج تو طارق جمیل اپنے بچوں کو نہیں پہچان رہا، بیوی کو نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے؟ تو سب طرح گھومیں گی تو طواف کریں گی، محمد مصطفیٰ کی جھولی پھیلی ہوگی، ہاتھ اٹھے ہوں گے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہم تو بہت عزت والے ہیں، کب سے ہم نے غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑا، کب سے ہم غیروں کے غلام ہوئے۔ چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے بھائیو، چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ اس ایک اللہ کے سامنے جو جھک گیا وہ آزاد ہوگا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ تو اس اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں بھکاری بنانا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کے بھکاری ہیں، ہم اللہ کے فقیر ہیں، اس کے در پہ کے فقیر ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے، میرے نبی نے دنیا کو ٹھوکر ماری، اور میرے نبی نے اپنی اولاد میں دولت نہیں آنے دی۔ آپ حیران ہوں گے،
ہم کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد نو سکھی کر، اولاد نو رزق دے. میرے نبی نے دعا کی یا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر. اپنی اولاد کو ذبح کروایا، مانگ نہیں سکتے تھے. حسن حسین ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے، پیر کے دن 12 ربیع الاول 7 جون اپنی بیگمات کو بلایا اور ان سے ملاقات کی اور سکون سے رخصت کر دیا. پھر اپنے بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگیں تو کہا رو نہیں تو میرے پاس جلدی آ جائے گی. تو وہ 6 ماہ بعد انتقال کر گئی. پھر آپ نے علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور یوں ایسے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے. یہ سب پرسکون ہوا. ان کو رخصت کیا. پھر حسنین کو بلایا. جو ہی ان کو یہاں لیا تو آنسو ٹپ 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 ٹپ. حسن کو ادھر سے لیتے تھے، حسین کو ادھر سے لیتے تھے. حسن کو رائٹ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے، حسین کو لیفٹ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے. حسن سر سے کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ تھے. حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے اور کمر سے پاؤں تک نبی کے مشابہ تھے. اللہ کہتے فرماتے میرے 2 پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول ریحان طیہ، میری سبز ٹہنیاں. اور پھر یہ کیوں روئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھتے دیکھا اور اللہ کی تقدیر کے سپرد کر کے چلے گئے. لیکن جبریل، اس کے بعد جبریل آ گئے. آ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. جس دربار میں موت پوچھ کے جائے تو کیا دربار ہوگا؟ آپ نے کہا آ جائے. ملک الموت آیا تو کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول کو. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. اجازت ملے تو چلے جانا، اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں اجازت دوں تو میری جان پھر نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں گا. تو آپ نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا. ایسے ہم پوچھتے نہیں. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کے انتظار میں. اوپر تو تیاریاں ہیں، جیسے ہم جھنڈیاں نہیں لگاتے، جیسے آج ہم نے جھنڈیاں لگائیں. سب تیاریاں ہیں کہ آج 2 جہان کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، محبوب آ رہے ہیں، طٰہٰ آ رہے ہیں، یاسین آ رہے ہیں، ابو القاسم آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں، احمد آ رہے ہیں، ماہی آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس آ رہے ہیں، مزمل آ رہے ہیں، مدثر آ رہے ہیں. آج تو آسمانوں پہ ایک رقص کا سماں ہے. تو پھر میرے نبی نے پتہ کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے حسنین کے ساتھ کیا کرے گا. نہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ. تو موت کا فرشتہ کھڑا رہا. جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کے ساتھ رہیں گے. یہ میرے رب کی قسم، میرا نبی یہ اب اللہ سے وعدہ نہ لیتا تو ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے. اللہ کی ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری؟ ایک مچھلی کھانے پر اللہ نے بندر بنا دی. کونوا قردۃ خاسئین. دریا کی مچھلی اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں کھانی، انہوں نے کہا اللہ نے بندر بنا دیا. تو ہمارے تو گناہ پہلوں سے بہت زیادہ ہیں. تو آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات. میں یہاں سیاسی طور پر نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی بات سنانے آیا ہوں. اور
پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سب مل کے توبہ کرو۔ دیکھو جس قوم میں ظلم پھیل جاتا ہے، جس قوم میں دھوکہ پھیل جاتا ہے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے، وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ جس قوم میں انصاف ہوتا ہے، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے، جس قوم میں سچائی ہوتی ہے، وہ قوم کافر ہے تو دنیا میں عزت پائے گی، ذلیل کبھی نہیں ہوں گی، اور اگر مسلمان ہیں تو دنیا کی عزت بھی پائیں گے اور آخرت بھی عزت بھی پائیں گے۔ اور مجھ سے ابھی چند دن پہلے ایک بچی نے سوال کیا، وہ یہ کون سا اے آر وائی کی وہ لڑکی ہے نا، جہاں زیب پارس جہاں زیب، ہاں سما، اچھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے جو مدینے کی ریاست کا تصور دیا تھا تو وہ اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تھی جو انہوں نے بنانی تھی تو وہ بن نہیں سکی اور 2 منزلہ رہ کے کام مک گیا۔ میں کہا وہ تو ہم نے بنانی تھی۔ جھوٹا جھوٹ چھوڑتا، زانی زنا چھوڑتا، شرابی شراب چھوڑتا، ڈاکو ڈاکہ چھوڑتا، اور ظالم ظلم چھوڑتا، اور برائی کرنے والا برائی چھوڑتا، اور بددیانتی کرنے والا بددیانتی چھوڑتا۔ ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی تھی، اس نے تو تصور دیا، اور پہلا شخص ہے جس نے یہ تصور دیا کہ ہم مدینے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو ہم پیچھے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نبی کا دامن پکڑے بغیر عزت مل ہی نہیں سکتی۔ ساری دنیا کے اولیاء کرام وہ کابینہ بن جائیں، اور سارے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء صدر وزیر اعظم بن جائیں، اور میری قوم جھوٹ پہ ہو، اور بددیانتی پہ ہو، اور ظلم پہ ہو، اور رشوت پہ ہو، اور زنا پہ ہو، اور شراب پہ ہو، اور جوئے پہ ہو، اور ماں باپ کی نافرمانی پر ہو، اور حقوق مارنے پر ہو، تو اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے ایک آیت پڑھی تھی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک بستی کا حال سناتا ہوں۔ میں یہاں ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے، بڑے امن میں تھے، بڑے اطمینان میں تھے۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، میں نے ان کے لیے رزق آسان کر دیا تھا۔ وہ زمین خزانے اگلتی تھی، آسمان پانی برساتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر وہ میرے آگے جھکنے کی بجائے شیطان کے ساتھی بن کے، اور انہوں نے غلط راہوں کو اختیار کیا، جھوٹ، دھوکہ۔ مطلب یہاں بددیانتی کرنا کوئی جرم نہیں رہ گیا۔ کتنے ہماری تباہی کی بات ہے کہ ایک آدمی خزانہ کھا جاتا ہے، ایک آدمی پورے محکمے کے پیسے سمیٹ لیتا ہے، اور وہ معاشرے میں معزز ہوتا۔ یہ عجیب بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب انہوں نے یہ کیا کہ وہ میرے نافرمان ہوئے، تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، میں نے ان کے اندر دشمن کا خوف بھر دی، میں نے ان کے اندر بھوک بھر دی۔ ایک اور حدیث سے یاد آئی، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخوان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ تو صحابہ نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ اب میں کہا لا انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے۔ انکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم بارش کے طوفانی پانی کے اوپر جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں، تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے۔ اور وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے غلام بن جاؤ گے، دنیا کے بندے بن جاؤ گے، اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے۔ بھلا موت تو اللہ کی ملاقات ہے،
ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آ گئی، چلو جی، تو وہ کہنے لگے بلا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے، تو وہ اسرائیل واپس گئے، کہا جی وہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں، کہا اچھا اس سے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکتا ہے، کہا جی اوپر سے تو یہی جواب ہے، کہا جلدی کر لے جا لے جا۔ مسلمان کے لیے تو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت تحفہ کوئی نہیں، موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں، اگر اللہ ناراض ہے پھر تباہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے تھے، عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک، اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز۔ عبد الملک ان کے سگے چچا تھے، عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے، مروان کے بیٹے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال حکومت کی اور 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ 3 براعظم پہ حکومت تھی، جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لہراتا تھا، اور 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے اور انہوں نے خزانے کو امانت سمجھ کے استعمال کیا۔ تو وہ انہوں نے بلایا شام کے قاضی رجا کو، کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ قبلے سے یوں ہو گیا تھا، اور عبد الملک کی یہ جگہ سرخ تھی سیب کی طرح۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، وہ اس کی کفن کی گیرا کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ ادھر تھا اور کالا سیاہ تھا۔ پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو اس کے چہرے کو دیکھا تو کالا سیاہ تھا اور قبلے سے ہٹا ہوا تھا، بلکہ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب گئی، ہم قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رومال لاتا ہے، کوئی ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں تو اس کی باڈی ایسے سے ہلنے لگی، تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں، قبر کا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ ظالم تھے، بددیانت تھے، قومی خزانے کو ذاتی ملک بنا لیا تھا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں حکمران کہ یہ مزے کریں گے؟ ان سب کے ہاتھ ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ جتنے جج صاحبان ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ پوسٹ ملی ہوئی ہے، ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بنایا تھا تو نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا۔ اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے، کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے، کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے۔ اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت میں چلا جائے گا۔ اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا۔ بھائیو آخرت بھی ہے، بھائیو صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے۔ ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ تو رہنے کی دنیا نہیں ہے۔ الدنیا ثلاثۃ ایام، میرے نبی فرماتے تھے میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو رکھنے کی امید نہیں ہوتی، سانس اندر لے جاتا ہوں تو باہر نکالنے کی امید نہیں ہوتی۔ تو بھائیو اللہ کے واسطے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو، دنیا کا سودا کرنا پڑے تو کر دو۔ کیوں حسین ذبح ہو گئے 72 سمیت، 16 اہل بیت اور باقی جان نثار، کیوں اتنا قیمتی خون ذبح ہو گیا؟ کہ ایک طرف دنیا تھی ایک طرف آخرت تھی، انہوں نے آخرت کو گلے لگایا، نیزوں پہ سر چڑھ گئے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، چڑھ گئے نیزوں پر۔ اور یزید نے دنیا آج تک لعنت پڑ رہی ہے۔
تو بھائیو میں ساری قوم کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہم مل کے اب توبہ کریں اور ہم ایک ایمان، اس کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑے، نماز کی پابندی کریں۔ ہماری قوم میں نماز بہت کم ہے، ہمارے کے پی کے علاقے میں نمازی ہیں لیکن وہاں سود بہت زیادہ ہے، لوگ سود پہ دیتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں، نمازی ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تباہی بن جائے گی۔ 2 آدمیوں پہ زبردست عذاب آنے والا ہے، 2 آدمیوں پہ۔ امت مسلمہ میں 2 قسم کے لوگوں پر سب سے شدید عذاب ہوگا، ایک سود کھانے والا دینے والا نہیں، کھانے والا، سود لینے والا، اور ایک ناحق قتل کرنے والا۔ ان دونوں کے لیے سب سے خوفناک عذاب ہے جہنم کا، اہل ایمان میں سے۔ زانی شرابی کے لیے وہ عذاب نہیں ہے جو سود کھانے والے اور قتل کرنے والے کے لیے ہے۔ تو نماز پڑھو، ساری قوم سے کہتا ہوں نماز پڑھو، اللہ نے رزق دیا ہے، زکوٰۃ دو، قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو، علم حاصل کرو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرا رب پہلی سطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت حکم نہیں سناؤں گا، آسان ہوں گے، کر لو، بڑا نفع رہے گا۔ تو قرآن پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو، اور قرآن کو اپنا ورد بناؤ۔ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا یہ ذکر بناؤ، اور اپنے اخلاق کو بلند کرو۔ آپ سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں لیکن میں نبی کی بات کروں گا، اپنی زبان کا بول میٹھا کرو۔ سب سے کہتا ہوں جتنے سن رہے ہیں، زبان کا بول میٹھا کرو۔ میرے نبی کو پسند نہیں ہے شدت کے بول، اور یہ بعد میں کہوں گا۔ تو اپنے زبان کے بول میٹھے کر۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز لے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور تقوی سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی۔ اور اچھے اخلاق میں کیا بتاؤں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا، میٹھے بول میں جادو ہے۔ یہ ہے ان من البیان لسحرا، میرے نبی کا فرمانا میٹھا بول جادو ہوتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور معاف کرنا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ پھر کہا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ پھر رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق اچھے کرو۔ اور آپ جتنی محنت کر رہے ہیں، جس شکل میں کر رہے ہیں، اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کی شکل سیاست کی ہوگی لیکن آپ کو اجر ملے گا۔ ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا اس لیے دعوت دے رہا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، تو یہ اس کی دنیا داری بن جائے گی۔ آپ سیاسی میدان میں ہیں، آپ اگر اس لیے سیاست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو آزادی دے، ہم غلامی سے نکلیں، ہماری زنجیریں ٹوٹیں، ہم نے تو آزادی دیکھی نہیں ہے، نام سنا ہوا ہے، دیکھی کوئی نہیں ہے، تو آپ اپنی قوم کو آزاد کروائیں اور اللہ کو راضی کریں کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا، تو اللہ کی قسم آپ کی سیاست بھی عبادت بن جائے گی، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا نیکی بن کے آسمانوں تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو تبلیغ کا مبارک کام ہو رہا ہے، اس میں میرے 50 سال گزر گئے میرے اس کام میں، اس میں ان چیزوں کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ آپ سارے پی ٹی آئی والے 3 دن تبلیغ میں لگاؤ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ خان صاحب کو بھی لے جاؤ۔ تو پانی دینا بھائی، پانی۔ تو آپ دعا کرتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان لا يرد القدر الا الدعاء، صرف دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔
اور میرے نبی نے فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ، بڑی بڑی بلائیں دعا سے ٹل جاتی ہیں۔ تو دعا ہے بھیک مانگنا۔ ہاں ہم بھیک مانگیں گے پر غیروں سے نہیں، اپنے اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ وہاں تو بھیک مانگے تو عزت ہے۔ دیکھیں ایک آدمی یوں ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سب اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور ایک آدمی چپکے سے آ کے وہ شاہ صاحب کے قریب لگ رہا ہے، سائیں کو پیسوں دی لوڑ آئی دے ہوا، تو وہ بھی چپ کر کے کہتا ہے کہ کسی کو پتہ، کسی نے دسیا جائے نہیں جی میرا پردہ رکھا جائے، کسی نے پتہ نہ لگ گے۔ تو لوگوں سے مانگنا تو ذلت ہے، اللہ سے مانگنا فخر ہے۔ میرے نبی نے عرفات میں 5 گھنٹے دعا مانگی، 5 گھنٹے دعا مانگی، 5 گھنٹے۔ تو ہم اللہ سے مانگیں گے، اس کو دکھڑا سنائیں گے، اور دعا ہے اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو اپنا غم سنانا، اپنا دکھڑا سنانا، پھر اس کو کہنا کہ یہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں سارے در چھوڑ کر۔ تو چلو زیادہ لمبی باتوں نہیں کی، اچھا ٹھیک، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے شہنشاہ اعظم، اے کل کائنات کے مالک، جس نے ہمیں یہاں جمع کیا اور ہمارے ساتھ تو ہی جانتا ہے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، کتنے مرد عورت جڑے ہیں۔ آج تیری بارگاہ میں بڑے فقیر آئے ہیں، تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے شہنشاہ فقیروں کو دیکھ کے تنگ پڑ جاتے ہیں، دروازے بند کروا دیتے ہیں، تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ آج تیری محبوب کی امت دکھوں میں اور ظلم و ستم میں پسی ہوئی اپنے بچوں سمیت آئے بیٹھے، اپنی بچیوں سمیت آئے بیٹھے، بوڑھی مائیں آئی بیٹھی ہیں، بوڑھے باپ آئے بیٹھے ہیں، تیرے نبی کی جوان نوجوان امت آئی بیٹھی ہے۔ آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، تو ہم سے روٹھ گیا ہے میرے مولا، تو ہم سے روٹھ گیا ہے میرے مولا۔ یہ ٹھنڈی ہوا جیسے کہ پتہ دے رہی ہو کہ آج شب قدر ہے میرے مولا، یہ جمعے کی رات جیسے کہ پتہ دے رہی ہو آج شب قدر ہے۔ تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور تو کہتا مانگو میں دوں گا، تو آج یہ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں تو جانتا ہے، لیکن ہم تیرے در پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم تھک گئے میرے مولا، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے میرے آقا، ہم بے بس ہو گئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں، ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں، ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے محبوب، اے میرے اللہ، صحابہ کو دکھ ہوتا تھا تیرے نبی کے در پہ جا کے روتے تھے، تیری مدد آ جاتی تھی۔ اب تو بتا ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں؟ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا؟ تیرے نبی نے بھی طائف میں کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ یا اللہ پوری امت 57 ملک 57 ملک یا اللہ میں سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں یہ فریاد کر رہا ہوں، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا یا اللہ؟ بھیڑ بکری ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، ہماری نسل کو ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے یا اللہ۔ چاروں یہ پوری دنیا میں امتی کے گھر جل رہے ہیں، امتوں پر حملے ہو رہے ہیں یا اللہ۔ تیرے نبی نے چور کے ہاتھ کٹتے دیکھے تو آنسو بہ پڑے، صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹے میں نہ رو۔ تو کہا آپ نہ کاٹتے، کہا وہ میرے اللہ کا حکم، آج میرے رب ہاتھ نہیں کٹ رہے، گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا، پورے ملکوں کے سودے ہو رہے ہیں میرے مولا، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں میرے مولا، اور یہ آج شب قدر ہوگی انشاءاللہ، نہیں ہے تو کر دے یا اللہ، اور اپنے محبوب کی امت کی مدد کے لیے آجا میرے مولا۔ فرشتوں کو بدر بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا، فتح مکہ بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا، ہم پٹکے ہوئے ہیں، مسکین بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، ستائے بھی ہوئے ہیں، اور تیرے سوا ہمارے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے یا اللہ۔ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں، ہم تجھے پکارنے آئے ہیں یا اللہ، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، تو نے یہ دیس دیا تھا
میں چند دن پہلے تیرے نیک بندے محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریر سن رہا تھا کہ آج آپ آزاد ہیں. آج ان کی روح کو بتاؤ کہ ہم آزاد نہیں. آج انہیں پیغام دو کہ ہم آزاد نہیں. ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے میرے مولا، ہم تباہ ہو کے برباد ہو کے راہ روئی میرے مولا نہ رہا. یا اللہ تو مہربانی کر دے. یا اللہ ہمارا یہ رونا دھونا اپنے نبی تک پہنچا دے. ہماری فریادیں تیرا نبی بہت روتے تھے اپنی امت کی بری حالت دیکھ کر. یا اللہ ہماری یہ فریادیں اپنے نبی تک پہنچا دے. ہم بڑے پریشان ہیں، ہم بڑے تباہ ہیں. امت پہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا. یا اللہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا. ایسی تباہی کبھی نہیں آئی تھی میرے مولا. 300 سال ہو گئے ہیں، اندھیری رات چھائی ہوئی ہے. عرب ہوں عجم ہوں تباہی کے دہانوں پر ہیں. پوری امت جھوٹ میں گم ہو گئی، ظلم میں گم ہو گئی، زنا میں گم ہو گئے، سود میں گم ہو گئے، قتل و غارت میں گم ہو گئے. یا اللہ تو آجا میرے مالک اپنا فضل فرما دے. یہ لاکھوں لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے. تجھے تو آنسو بڑے پسند ہیں. ہو سکتا ہے میں ممبر پہ میرا آنسو ریاکاری کو لیکن یا اللہ یہ جو سکرینوں کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں وہ تو صرف تیری رضا میں رو رہے ہیں. وہ تجھے رونا بڑا پسند ہے. کسی جوان کی آنکھ سے ٹپکا آنسو تجھے پسند آ جائے، کسی بوڑھے کی آنکھ سے ٹپکا آنسو، کسی بڑھیا ماں کی آنسو سے اس کے جریوں والے چہرے پر اس کے آنسو گریں تجھے پسند آ جائے. کسی نیک کا کسی گنہگار کا تجھے آنسو پسند پڑے ہیں. یا اللہ تیرے نبی کے پاس جبریل آئے تھے. ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے کہ آنسوؤں کا حساب اللہ خود دے گا، کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے. آج میرے ساتھ بڑی خلقت رو رہی ہے، فریاد کرتے ہیں ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما. یا اللہ ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما. امت میں امت پناہ پیدا فرما دے، امت پناہ پیدا فرما دے. چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے، آپس کی نفرتیں مٹا دے. ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے. ہمارے ضمیر اتنے سستے نہ ہو جائیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیسے لگانا شروع کر دیں. ہماری امت کو اپنے حبیب کی امت کو غیور بنا، غیور بنا، غیرت مند بنا. پوری امت میں نماز کو زندہ فرما، پوری امت میں زکوٰۃ کو زندہ فرما. یہ سود کی لعنت کو ختم فرما، یہ جوئے کی لعنت کو ختم فرما، یہ جھوٹ کی لعنت کو ختم فرما، یہ زنا کی لعنت کو ختم فرما، یہ قتل و غارت، ناجائز قتل و غارت کی لعنت کو ختم فرما. یا اللہ تمام شعبوں میں جو رشوت کا جال پھیل گیا ہے کینسر کی طرح، اس رشوت کو ختم فرما، بے ایمانی کو ختم فرما. ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے والا بنا دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتی. اب تو تیری عدالت کا انتظار ہے. اب تیری عدالت میں اپنے مقدمے رکھیں گے یا اللہ، اور تیرے نبی کو اپنا وکیل بنائیں گے یا اللہ. کتنے امت کے مظلوم پس پس کے مر گئے، ان کی جائیدادیں بک گئی، انہیں انصاف نہ ملا. یا اللہ یا اللہ ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے، ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے، ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایمانی شعور عطا فرما دے، ایمانی بیداری نصیب فرما دے. یا اللہ جو تجھے پسند ہے اسے اور جو اس کو صحیح چلا سکتا ہے اس کے حوالے امت کو فرما، ہمیں نا اہلوں کے حوالے نہ فرما. جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا. یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ آخر ہم نے بھی جانا ہے، جب وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما. یا اللہ قبر بڑی گھاٹی ہے، اس کے اندھیروں کے اس کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما.
سنا، اور یا اللہ قیامت کے میدان میں جب تو کہے گا آج مجرم الگ ہو جاؤ، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، یا اللہ ہماری چولی میں تو گناہ ہی گناہ ہے، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے، یا ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے، یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے، اب تو دنیا کی ہتھ کڑی نہیں سہ سکتے، جہنم کے فرشتوں کی تیری آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں عرش کا سایہ دے دے، اپنے حبیب کے ہاتھوں پانی پلا دے، اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے آج کے مسلمان مرد عورتوں کو جگہ دے دے، پر ہمیں جہنم سے بچا لے، پل صراط پر گرنے سے بچا لے، ہمارے ترازو کو، نیکی کے ترازو کو بھاری کر دے، یا اللہ اس دن ساری دنیا کو ننگا اٹھائے گا لیکن تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو کپڑے پہنائے گا، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دن کپڑے پہنا، ہم سب سے راضی ہو جا، اور جو بھی اس ملک کے لیے بہتر کاوش کر رہا ہے اس کی اپنے خزانوں سے مدد فرما، اور ہم سے سب سے راضی ہو جا، یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ طارق جمیل، مولانا طارق جمیل دعا کرا رہے تھے۔ اس وقت شب دعا کی مرکزی تقریب بنی گالہ میں جاری ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے آج اہتمام کیا گیا، اور اس حوالے سے کہا گیا کہ ملک بھر کے لیے، پورے ملک کے لیے دعا کی جائے۔ مولانا طارق جمیل پہنچے اور انہوں نے دعا کرائی۔ پی ٹی آئی کا 27 رمضان کی شب دعا کا اہتمام، مرکزی تقریب چیئرمین سیکریٹریٹ بنی گالہ میں ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اس دعا میں، شب دعا میں بھی شرکت کی۔ مختصر انہوں نے گفتگو بھی کی تھی، ان کے مرکزی قائدین بھی شریک ہوئے، جبکہ مولانا طارق جمیل نے خصوصی دعا کرائی۔ مولانا طارق جمیل نے ملک کے لیے اور تمام تر امت کے لیے دعا کی۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ آخرت کا سوچیں، دنیا کی فکر نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ قوم سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ مل کر دعا کریں، سب سے درخواست کرتا ہوں اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھیک مانگیں گے لیکن غیروں سے نہیں، اللہ سے مانگیں گے، اور انہوں نے کہا کہ دعا کا مطلب ہے بھیک مانگنا، اور لوگوں سے بھیک مانگنا ذلت اور اللہ سے مانگنا فخر کی بات ہے۔ اس وقت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، مرکزی تقریب کا اہتمام بنی گالہ سیکریٹریٹ میں کیا گیا تھا، اور جب عمران خان نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کو پاکستان کے لیے علامہ اقبال کے خواب کو